کہ اگر آپ صحت مند معاشرہ چاہتے ہیں، صحت مند گھرانہ چاہتے ہیں، میں معاشرے کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے تو آپ کی بات کروں گا۔ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند ہو جائیں تو عشاء کے بعد کھانا بند کر دیں۔ اس کی اجازت ہمیں مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ کوئی مجبوری ہو، سفر میں ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے اس وقت لیکن اس کو بھی برا سمجھتے ہوئے، کیونکہ برا سمجھتے ہوئے کریں گے تو اگلے دن اس سے باز آ جائیں گے، لیکن اگر اس کو ٹھیک سمجھ کے کریں گے تو کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ تیسرا اصول اسلام نے یہ دیا صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے، فرمایا کہ جلدی جلدی بے صبری سے کھانا یہ بھی اسراف ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے؟ بڑے اطمینان سے، تحمل سے، ٹھیک ہو کے بیٹھ کے، چبا چبا کر آرام آرام سے کھانا کھانا ہے۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ ہم دو طرح کی خوراک لیتے ہیں، ایک جو انرجی کے لیے کاربوہائیڈریٹ جسے کہتے ہیں، اور دوسری پروٹینز ہوتی ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کی اصل ہضم کرنے کا جو 80% کام ہے ہمارے منہ میں کام تکمیل پاتا ہے۔ ہمارے منہ سے جو رال نکلتی ہے، جو پانی نکلتا ہے، جب ہم چبا چبا کے کھانا کھاتے ہیں، اس میں 30-35 دفعہ اس کو چباتے ہیں، اچھی طرح چباتے ہیں اور سکون سے اطمینان سے کھاتے ہیں، تو ہمارے خوراک کا جو 80% جو روٹی جسے ہم کہتے ہیں، روٹی چاول، وہ سارا یہیں پر ہضم ہونے کا کام ہو جاتا ہے اور معدے پر برڈن نہیں پڑتا۔ اور جب ہم جلدی جلدی کھاتے ہیں تو وہ سارا برڈن معدے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک مزدور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر آپ 50 کلو کی بوری اٹھوائیں گے تو وہ آسانی سے اٹھا لے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس کا یہ کام ہے۔ لیکن اگر وہی بوری آپ مجھ سے اٹھوائیں یا آپ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سے نہیں اٹھے گی۔ تو جب ہم یہ کام منہ سے نہیں لیتے تو اس معدے کے اوپر یہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے اور وہ کام پھر ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا، اور بہت ساری ہماری جو خوراک ہے انڈائجسٹڈ جو ہے وہ اس میں نکل جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے اور ہمارے معدے کو شدید اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا اصول اسلام نے آپ کو صحت مند کیا دیا؟ خوراک سے اگر آپ نے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ چبا کے کھانا کھانا۔ چوتھا اصول اسلام نے یہ دیا کہ جب بھی آپ نے خوراک کھانی ہے، خوراک کا چوائس کرنی ہے خوراک کی، تو یہ جسم جو ہے یہ آپ کے پاس رب کریم کی امانت ہے۔ یہ آپ نے خود نہیں بنایا، اس کو آپ نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ آپ کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے امانتاً آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جان کو خود سے ہلاک نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے خود سے مکمل طور پر ہلاک نہیں کر سکتے، اسی طرح جزوی طور پر ہلاک کرنے سے بھی منع کیا کہ ایسی خوراک جو کہ مضر صحت ہو، جو ہیلتھ کے لیے اچھی نہ ہو، ایسی خوراک استعمال کرنا بھی دین اسلام اس کو اسراف کہتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جو اسراف کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایسی خوراکیں بھی ہماری صحت کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رب کریم کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے ذریعے سے سمجھایا، فرمایا کہ کلو حلالا طیبا، کہ اے لوگوں کھاؤ، لیکن 2 شرائط پوری کرنی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ خوراک حلال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ خوراک طیب بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب حلال کی جو بات ہے، آج جو معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں، معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ حرام ذرائع سے پیسے حاصل کر رہی ہے، وہ رشوت لیتی ہے، وہ 2 نمبر مال بیچتی ہے، وہ ملاوٹ کرتی ہے، لہٰذا وہ اس حکم کو پورا نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، کسی کہنے والے سیانے نے کہا کہ حرام کھانے سے شکلیں نہیں بگڑتی، حرام کھانے سے نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ حرام کھانے سے شکلیں نہیں بگڑتی، حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج جو نسلوں کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز کو دین کا تقاضا سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے اس کو اپنی کاراگری سمجھ لیا حرام کمانے کو، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری نسلوں کی تباہی ہو رہی ہے۔ جو کچھ آج کل آپ ٹی وی چینل پہ جو ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ اس میں دکھایا جا رہا ہے، وہ اسی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جن معاشروں کے اندر حرام عام ہیں، جن کے اندر ہمارے جیسے غریب لوگوں کے وہ مسئلے نہیں ہیں، وہ مسئلے انہی گھرانوں کے ہیں جہاں پر حرام کو حلال سمجھ لیا گیا۔ سمجھے نا، اشارہ کافی آپ کے لیے۔ تو وہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے اس حرام کی وجہ سے۔ اس کے بعد رب کریم نے کہا کہ وہ طیب بھی ہونا چاہیے۔ اب طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب کا معنی ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے، عربی کا لفظ ہے کہ خوراک ایسی ہونی چاہیے جو کہ نافع بدن ہو، جو کہ آپ کو فائدہ دے، آپ کے جسم کو فائدہ دے، نقصان نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دودھ ہے، سبھی آپ پیتے ہیں ماشاءاللہ، پنجابی بچے ہیں سارے، تو دودھ جو ہے حلال بھی ہے، طیب بھی ہے،
لیکن کیا ہوتا ہے گرمیوں میں کبھی کبھی دودھ گرمی کھانے کی وجہ سے کھٹا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کھٹے دودھ کو کیا کرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ کس ڈر سے استعمال نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کھٹا دودھ پیا تو ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہمارا معدہ خراب نہ ہو جائے، ہمیں الٹی نہ لگ جائے، ہمیں پیچس نہ لگ جائیں۔ حالانکہ جو کھٹا دودھ ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، وہ کھٹا جو دودھ ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن وہ طیب نہیں ہوتا، وہ نافع بدن نہیں ہوتا۔ طیب کے کیا معنی ہوئے؟ نافع بدن، فائدے مند ہونا، اور وہ نافع بدن نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں خوراکوں سے روکا ہے کہ خوراک حلال بھی ہونی چاہیے اور خوراک نافع بدن بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اسی طرح اگر کسی چیز کے اندر، کیونکہ آج کل کیمیکلز کا دور ہے، تو کسی بھی حلال اور طیب خوراک کے اندر اگر کوئی ایسا کیمیکل ملا دیا جائے گا جو کہ مضر صحت ہو، تو کیا ہوگا، وہ بھی اسی اصول میں آ جائے گی، وہ خوراک بھی اسی اصول کے اندر آ جائے گی۔ اس وقت 4 ایسی خوراکیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور وہ چاروں خوراکیں سائنسی لحاظ سے انٹرنیشنلی پروف ہو گئی ہیں کہ وہ 4 خوراکیں جو ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو انسانی صحت اس سے ٹھیک نہیں رہ سکتی، بلکہ انسانی صحت خرابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ 4 خوراکیں کیا ہیں؟ وقت ہمارے پاس مختصر ہے تھوڑا سا۔ وہ 4 خوراکیں ہیں، سب سے پہلے ہے سفید چینی۔ کیا ہے؟ سفید چینی۔ جب تک ہمارے باپ دادا تندرست تھے تو وہ صحت کے لیے، میٹھے کے لیے گڑ استعمال کرتے تھے، اور گڑ جو ہے اس کے اندر کیمیکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ہیلتھ بینیفٹ ہیں، اینٹی ہیلتھ بینیفٹ اس کے بہت کم ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چینی ہے، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بے تحاشا کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کو پڑھا لکھا ڈاکٹر جو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چینی ہے، وائٹ شوگر، وہ جو ہے وائٹ پوائزن کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ وائٹ پوائزن۔ تو پوائزن کوئی مطلب صحت بخش چیز ہو سکتی ہے پوائزن؟ تو لہٰذا ہمارے دین نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے کوئی مضر صحت چیز استعمال نہیں کرنی، یعنی چینی چھوڑنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ صحت تو سیکنڈری چیز ہے، مسلمان کے لیے صحت سیکنڈری چیز ہے، دین پرائمری چیز ہے۔ پرائمری پڑھیں گے تو سیکنڈری ملے گی نا۔ اگر آپ نے 5 جماعتیں پاس نہیں کی تو 6ٹھی جماعت میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے، چینی کو اس لیے چھوڑنا ہے کہ چینی مضر صحت ہے، اور مضر صحت چیزوں سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا جو چیز اس وقت آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے، وہ ہے فائن آٹا، ریفائن فلور، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے، اس کو بھی سائنس نے ثابت کر دیا ہے، پروف کر دیا ہے کہ جو ریفائن آٹا ہے، یہ اس کے اینٹی ہیلتھ جو مسائل ہیں زیادہ ہیں، اور بینیفٹ مسائل بہت کم ہیں۔ تو ہمارے جو باپ دادا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج سے 50 سال پیچھے تک ہمیشہ انسانوں نے ہول ویٹ استعمال کی تھی، یا پورا مکمل آٹا کھایا تھا، جس کے اندر چوکر بھی ہوتا تھا، جس میں میدا بھی ہوتا تھا، جس میں سوجی بھی ہوتی تھی، یعنی کمپلیٹ آٹا کھاتے تھے، اور اس کی بنیاد پر وہ صحت مند تھے۔ اور آج آپ نے صبح جو ناشتہ کیا ہے، کون سے آٹے سے ناشتہ کیا ہے؟ فائن آٹے سے ناشتہ کیا۔ اگر آپ نے بریڈ کھائی ہے تو کون سے آٹے کی بنی کھائی ہے؟ میدے کی بنی ہوئی کھائی ہے، جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا نے اب یہ مان لیا ہے کہ یہ جو ہے فائن آٹا جو ہے، ریفائن فلور جو ہے، یہ اینٹی ہیلتھ ہے، یہ ہیلتھ کے لیے بینیفٹ نہیں ہے۔ اور کسی حکیم سے اگر آپ پوچھیں گے، کسی حکیم سے آپ پوچھیں کہ حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں فائن آٹا کھاتا ہوں تو کیا میرا معدہ تندرست رہ سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبض پیدا ہوتی ہے، اور قبض کو جو ہے حکمت کی زبان میں ام البرائز کہا جاتا ہے کہ قبض جو ہے تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ قبض کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ تو جب آپ کا معدہ خراب ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو جکڑ لیا، آپ کو بیماریوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت، اس کو بھی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ ہے بناسپتی گھی اور تیل، ریفائن آئل اینڈ بناسپتی گھی۔ بناسپتی گھی کے بارے میں تو پچھلے دنوں بھی حکومت پنجاب کے ایک کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، وہ ڈاکٹرز ان کے بیٹھے ہوئے تھے پنجاب حکومت کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بناسپتی گھی کے اوپر حکومت پنجاب پابندی لگانے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا آئل اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انڈسٹریل آئل ہے،
اور جیسے پام آئل کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں استعمال نہیں ہوتا اور پاکستان میں وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کی جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے، سرسوں کا تیل جو دیسی سرسوں ہے اس کا تیل استعمال کرنا ہے، یا جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو ہم نے دیسی گھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی جو چیز ہے وہ جو اس وقت ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے وہ ہیں کولڈ ڈرنکس، ڈبے کے جوسز، پیک فوڈ جسے کہا جاتا ہے۔ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمام پیک فوڈ جو ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹ بہت کم ہے، اور اینٹی ہیلتھ بینیفٹ اس کے اس کے اینٹی ہیلتھ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور دین نے ہمیں، کیونکہ ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں، ہم نے اس کو رب کہا ہے، اس کو رب مانا ہے، تو رب وہ ہوتا ہے جس کی بات مان جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ صبح سے شام تک کتنی دفعہ آپ اللہ اکبر کا کلمہ سنتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ ایک نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں 6 دفعہ اللہ اکبر کی پکار لگتی ہے اذان کے اندر، پھر اگر آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر تکبیر ہوتی ہے، پھر اس میں 6 دفعہ اللہ اکبر کی پکار لگتی ہے۔ پھر آپ اگر ظہر کی نماز جیسے ابھی آپ پڑھیں گے تو اگر آپ اس میں 12 رکعتیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ 72 دفعہ اللہ اکبر کی پکار لگاتے ہیں، ہر رکعت میں تقریباً 4 سے 5 دفعہ، اور آخری میں 6 دفعہ، مطلب پہلی میں 6 دفعہ اور پھر 5 دفعہ، تو 72 دفعہ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، کیا ہم اللہ اکبر مانتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم بڑا مانتے ہیں؟ جب ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں، تو کیا ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، اس بڑے نے کیا کہا ہے؟ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے، جس کو آپ بڑا تسلیم کر لیں۔ تو چونکہ انسان بھولنے والی مخلوق ہے، اسی لیے 5 دفعہ یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تاکہ ہر 3-4 گھنٹے بعد آپ کو یہ سبق پڑھا دیا جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ تو جب سب سے بڑا اس کو مان لیں گے تو جب تک حاکم کی عظمت آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اس کی بڑائی کبریائی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، تو پھر اس کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو بڑا نہیں مانتے، اپنے والد کو آپ بڑا نہیں سمجھتے، تو آپ کی بات اس پہ آپ کی زندگی میں اس کا اثر آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ لیکن اگر آپ ان کو بڑا مانتے ہیں، اپنا ہمدرد مانتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ان کی بات، ان کی کہا مان کر خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان کو بڑا نہیں مانتے، ان کو اپنا مربی نہیں مانتے، ان کو اپنا خیر خواہ نہیں مانتے اپنے والدین کو، تو کیا آپ کو ان کی بات مان کے خوشی ہوگی؟ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اس رب کو بڑا ماننے، اللہ اکبر کے اوپر ہر وقت ہم نے ذہن رکھنی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 350 دفعہ ایک بالغ مسلمان کو اس اللہ تعالیٰ پریکٹس سے گزارتا ہے کہ تقریباً جب ساری نمازوں کا اور آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً 350 دفعہ اللہ اکبر کا کلمہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، جو کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 72 دفعہ یہ ہو گیا، 18 دفعہ پہلے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد پھر سب سے بڑی پہلی جو آواز رکھتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک تسبیح کی طرف توجہ دلائی گئی، جو کہ ماشاءاللہ اکثر آپ لوگ کرتے ہوں گے، 33 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر۔ تو مطلب کم و بیش ہم 350 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کیا اللہ اکبر کو مانتے بھی ہیں؟ یہ نقطہ آپ نے سمجھنا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں 350 دفعہ اللہ اکبر کہلوایا؟ اسی لیے کہ بھولنے والی مخلوق ہے، یہ بھولے نا۔ تو ہم نے یہ لفظ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑا بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہمیں چاہتا بھی ہے، ہمیں جہنم سے بچانا بھی چاہتا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی غالب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دین اسلام غالب ہو جائے، اور جو لوگ دین اسلام پر چلنے والے ہوں ان کی اس دنیا پہ حکومت ہونی چاہیے، لیکن اس حکومت کے لیے ان کو اس کا تابع ہونا پڑے گا۔ جیسے سپر پاور کے ساتھ جو قومیں سائن کر لیتی ہیں، اس کو سپر پاور مان کر، تو پھر اس کی ڈیفنس کی ذمہ داری کس کے اوپر چلی جاتی ہے؟ اس سپر پاور کے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو جب ہم رب کریم کو سپر پاور مان لیتے ہیں تو پھر ہماری بھی ہر قسم کی نیڈ کی ضرورت اس رب کریم کے پاس چلی جاتی ہے، تو پھر وہ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی برکت جب آتی ہے تو ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے قدم 10 قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اس کے نتائج بہت بہت بڑے بڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کو ہم مچوے سے مائنس کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ہم ناکامی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو 4 اصول اسلام نے آپ کو دیے اس آیت کے اندر۔ کیا اصول دیے؟ کہ جو ہے بغیر بھوک لگے کھانا نہیں کھانا۔ اس آیت کے بارے میں جو بڑے بڑے محدثین اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے
نصف آیت ہے، بلکہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر، یہ مل جائے گی آپ کو یہ آیت، اور کہا کہ اس میں رب کریم نے پوری طب کو جمع کر دیا، یعنی کہ پوری طب سیکھنے والے آدمی کو جتنی فائدہ ہوگا اس ایک آیت کو سمجھ لے، اس کے اوپر عمل کر لے گا، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر پیارے وسلم نے اس آیت کی مزید تفسیر بتائی ایک آیت کے اندر. فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے کیا فرمایا؟ آدم کے بیٹے نے یا بیٹی نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا. ہم سب آدم کے بیٹے نا، تو ہمارے باپ کا نام کیا نہ تھا؟ آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا. مقصد کیا ہوا اس آیت کا، اس حدیث کا، کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم سوچیں، پھر اپنی طرف آئیں اور اپنی قوم کی طرف آئیں، تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ اس وقت یہ غلطی کرتے ہیں؟ ساری کرتے ہیں. تو پھر جب اس الحکیم رب کو کہنا نہیں مانیں گے، اس پیارے وسلم جو کہ حکیم، سب سے بڑے حکیم تھے، ان کا کہنا نہیں مانیں گے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے آج ہماری صحت ہمارے پاس نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھانا. کیا کرنا؟ فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی پینے کے لیے رکھو، اور ایک حصہ خالی رکھو ہوا کے لیے، تاکہ تبخیر کا جو عمل ہوتا ہے، جب آپ سمجھیں جب کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس میں گیسز پیدا ہوتی ہیں. تو جب گیسز پیدا ہوتی ہیں، جب معدہ بھرا ہوا ہوگا تو گیسز پھر آپ کے یہاں پر آئیں گی اوپر. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر معدے کے اندر کوئی گنجائش ہوگی تو گیسز وہیں پر رہیں گی اور آپ کا یہ ٹائکیریا جو سارا ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو سائنسی وجہ بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس پیارے وسلم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے، جو کہ الحکیم ہے، جو کہ الحکیم ہے، ساری حکمتوں کو جانتے ہیں، انسان کے پرزے سے واقف. ٹھیک ہے جی. تو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھانا. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو چٹنی کھا کے بھی مزہ آئے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو چٹخارے آج ہم کھانے پر مجبور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اصل میں یہ ساری میڈیسن کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے کیا. کیوں کیا گیا یہ سب کچھ؟ یہ اتنے بڑے جو اشتہارات دکھائے گئے، اتنے بڑے مطلب اشتہارات، گھی کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بریانی بھی پڑی ہوئی ہیں، قورمے بھی پڑے ہوئے ہیں، مچھلیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہماری اشتہا بڑھانے کے لیے، تاکہ ہم کھانے والے جانور بن جائیں. اس وقت انسانیت کھانے والے جانوروں میں کنورٹ ہو گئی ہے. جب انسانیت کھانے والے جانوروں میں کنورٹ ہوئی تو جو رب کریم نے جو قدرتی طریقے بنائے تھے، جو ہماری خوراک قدرتی طور پر اگ رہی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے خوراک بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دی. تو کیا کیا؟ پہلے ہائیبرڈ بیج لائے گئے، پھر اس کے بعد GMO فوڈ لایا گیا، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، جو کہ انسان نے چونکہ اس کے اندر غلطی کی، اس کے اندر ایسی زہریں ڈالی کہ تاکہ اسے مطلب وہ خراب نہ ہو، خوراک وہ جلدی ایکسپائر نہ ہو، اس کے اندر زہر انجیکٹ کی جائے. ایسے آرگنزم اس کے اندر انجیکٹ کی جاتے ہیں جس سے انسانی صحت کو خطرہ ہوتا ہے. اور یہ کیوں کرنا پڑا؟ کہ انسانوں کی فوڈ کی نوڈ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ وہ اب قدرتی طریقے والی جو خوراک اگ رہی تھی اسے وہ پورا نہیں ہو رہا. اور مقصد کیا تھا؟ کہ انسانوں کو اس طرف لا کر ساری انسانیت کو بیمار کیا جائے، اور یہ جو ہے میڈیسن کی انڈسٹری جو ہے اس کو بوسٹ دیا جائے، پیسہ کمایا جا سکے، اس کو بوسٹ دیا جائے اور اس سے پیسہ کمایا جا سکے. تو لہٰذا جب ہم کھانا کھائیں گے بھوک لگنے کے بعد، تو پھر اگر امی چٹنی بھی دیں گی تو وہ بھی بڑی اچھی لگے گی. اور جب بغیر بھوک کے کھائیں گے تو مرغی بھی پکی ہوگی تو کہیں گے امی آج مرغی مزیدار پکی نہیں. ٹھیک ہے. کہ اتنے مسالے کیوں ڈالنے پڑ رہے؟ 40 سال پہلے یہ مسالے نہیں ڈالنے پڑ رہے تھے، کیونکہ اس وقت ہم کھانا اس وقت کھاتے تھے جب ہمیں واقعی بھوک لگتی تھی، یعنی کہ 2 وقت کھانا کھاتے تھے. اب ہم کتنی دفعہ کھا رہے ہیں؟ 5 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی ان بنیادی اصولوں کو دین سے نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. تو دین کا سورس کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمارے خالق ہیں، اور وہ اس سے بہتر کوئی ہمیں سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری بیماری کی داستان ہے. اگر ان 5 پیرامیٹروں کو آپ پورے کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے بیشتر بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ نے وائٹ شوگر کی جگہ پر گڑ لے کر آنا ہے، آپ نے فائن آٹے کی جگہ پر چکی کا آٹا لینا ہے، آپ نے جو ہے بناسپتی گھی اور تیل کی جگہ پر آپ نے جو ہے وہ سرسوں کا تیل اور جو ہے دیسی گھی اگر گاؤں میں افورڈ کر سکتے ہیں وہ لینا ہے. آپ نے یہ کولڈ ڈرنک اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں، کیونکہ پہلے ہم پیسے دے کے مطلب جو ایسی چیزیں پی رہے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، پھر ہماری صحت بھی برباد ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے آل بازے کے پیسے خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم گناہ کا کام کرتے ہیں. مطلب پیپسی پینا آپ کی چوائس نہیں ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پیپسی
کے اندر ہیلتھ بینیفٹ کم ہیں اور اینٹی ہیلتھ مسائل زیادہ ہیں. اب پیپسی اگر آپ پئیں تو اس نظر سے پئیں یار میں برا کام کر رہا ہوں. جب آپ برا کام کرتا ہوئے سوتے ہوئے پئیں گے تو کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ اس کو برا کام نہیں سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں چھوٹے گا اور پھر آپ کبھی توبہ بھی نہیں کریں گے. دیکھیں گناہ کیا ہے کہ جب انسان کسی کام کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو توفیق مل جاتی ہے, توبہ کر لیتا ہے. اور جب توبہ کرتا ہے تو رب کریم اتنے مہربان ہیں, وہ رب کریم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ اس کام کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے تو پھر آپ مر جاتے ہیں اور توبہ آپ نہیں کرتے. لہٰذا جب توبہ نہیں کرتے تو آپ کے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑے رہتے ہیں, اور جب پڑے رہیں گے تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس کے بعد دو اور پیارے وسلم نے مطلب حکمت کی باتیں ہمیں بتائیں کھانے کے معاملے میں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ اے انس جب تم کھانا بنانے لگو تو اپنے کھانے میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو. تو جب پانی زیادہ ڈال دو گے تو پانی کی تو قیمت نہیں ہوتی, کیا ہو جائے گا, سالن زیادہ ہو جائے گا. جب زیادہ ہو جائے تو کیا کرو کہ اپنے کسی غریب پڑوسی کو ہدیہ کر دو. تو مطلب دو باتیں اس میں ارشاد فرمائی. ایک یہ فرمایا کہ سالن جب بھی پکاؤ تو کوشش کرو اس کو پانی کے اندر پکاؤ, کیونکہ جب پانی میں سالن پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ پانی جو پیندہ جو ہے, اب تو پہلے تو مٹی کے برتن تھے نا تو وہ اتنا نقصان نہیں ہو رہا تھا. اب چونکہ اسٹیل کے اور سلور کے برتن ہیں غریب گھروں میں, تو جب پیندے کے ساتھ وہ لگتے ہیں تو اس سے کچھ پارٹیکل جل جاتے ہیں. جب گھی میں پکاتے ہیں ہم تو اس کے کچھ پارٹیکل جل جاتے ہیں, اور جب پارٹیکل جل جاتے ہیں وہی اندر جا کے پھر کینسر کاز کرتے ہیں, وہی جا کے اندر بیماریاں کاز کرتے ہیں. تو اسی لیے وسلم نے اس الحکیم رب کریم کی علم کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ آپ نے سالن کس میں پکانا ہے, پانی میں پکانا. تو کیا ہوگا, اب سائنس نے تحقیق کر کے پتہ کرایا, آپ گوگل میں سرچ کریں گے کہ مطلب آپ کہ اس کے مٹن شوربے کے کیا فائدے ہیں یا چکن شوربے کے کیا فائدے ہیں, تو آپ کو 12 سے 15 ایکسٹرا ہیلتھ بینیفٹ ملیں گے اس کی نسبت, تلی ہوئی چیز کی نسبت. ٹھیک ہے نا. تو کیا کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے کون سا سالن کھانا ہے, شوربے والا سالن کھانا. شروع میں تھوڑی سی دشواری ہوگی کیونکہ ایکسٹرا جو آئل ہے وہ اصل میں کیا ہے, آئل جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے وہ آپ کو زیادہ کھانے کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, اور آئل کا کوئی کام نہیں. آئل کیا کرتا ہے, ہمیں زیادہ گھی جو ڈالتے کیوں کھاتے ہیں, وہ اصل میں ٹیسٹ انہانسر ہے. کیا آئل کیا ہے, ٹیسٹ کو انہانس کرتا ہے, ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے, اور آئل کا کوئی کام نہیں, اور آئل کا کوئی کام نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم جو کہ اس طرف میں نے آپ کو بتایا کہ 52% ہمارا جو پیسہ ہے وہ سود میں چلا گیا ہے. پچھلے سال پاکستانی قوم نے جو آئل کی انٹیک ہے اس کی پر پرسن 20 سے 22 لیٹر ہے, جو کہ دنیا کے اندر فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پر ہے, یعنی ہائیسٹ ہے. مطلب غربت کا حال آپ دیکھیں, ہماری غریبی کا حال دیکھیں, اور ہمارے سود کی صورتحال دیکھیں, اور آئل کی انٹیک کیوں آپ دیکھیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے, اس میڈیا کے زور پہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیں سارا دن دکھایا جاتا ہے. جبکہ یہ روش کس کی تھی, یہ روش اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بتائی تھی. فرمایا رب کریم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 ہے, لکھ لیں, پڑھ لیجیے گا ترجمہ اس کا. فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں, یعنی ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے. لیکن آج ہمارا بھی یہی حال بنا دیا انہوں نے کہ ہم بھی کس لیے جی رہے ہیں. اکثر آپ نے کب نہ سنا ہوگا, وہ یار کام کیوں کرتے ہیں, کماتے کیوں ہیں, کھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ جملہ درست نہیں ہے. جملہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ رب کریم نے کہا کہ روزی کماؤ اور معاشرے میں اپنے بچوں کو, اپنی جو بھی آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کو آپ کفالت کریں. اس لیے نہیں کمایا کہ کھاؤ اور اڑاؤ, اس لیے نہیں کمانا آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا, اب اس کا ایک اور حل بتاتا ہوں آپ کو. پچھلے دنوں ابھی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی جو کہ پوری دنیا سے بڑے بڑے ہیلتھ کے جو ڈاکٹر تھے اس میں آئے تھے نا. تو اس میں ایک نان مسلم ڈاکٹر آیا تھا. تو اس نان مسلم ڈاکٹر نے وہاں پر اسپیچ کی. تو اس نے کہا پاکستانیوں سے کہ پاکستانیوں, جو آپ روزے رکھتے ہو نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے نہیں. تو انہوں نے بولا بھی کیا فرق ہے ہمارے روزوں کے اندر. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے اندر 2 چیزیں نہیں تھیں جو تم اس وقت استعمال کر رہے ہو. اس نے کیا نہیں تھی, اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے اندر پراٹھے نہیں ہوتے تھے. کیا نہیں ہوتے تھے, پراٹھے نہیں ہوتے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے اندر پکوڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اب اس کی ریزن جب میں نے پیچھے جا کے تلاش کی تو مجھے یہ پتہ چلا, یہ میں آپ کے لیے بھی لے کر آیا ہوں, کہ جو فرائڈ چیزیں ہیں ان کو ہضم ہونے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے کا دورانیہ چاہیے. جو چیز فرائی ہوگی اس کو ہضم کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے, 8 سے 10 گھنٹے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے روزے کے ٹائم پر آپ نے پراٹھے کھا لیے اور تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو اب وہ کتنی دیر میں ہضم ہوں گے, وہ 8 سے 10 گھنٹے بعد. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ اس لیے رکھوایا تھا تاکہ ہمارے اس معدے کو, جس کی کوئی زبان نہیں ہے,
ہمارے بازو تھکتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے کندھے تھکتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہماری ٹانگیں پٹھے تھکتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا برین تھکتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن معدہ تھکنے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا معدہ بھی تھک رہا ہے۔ یقیناً وہ بھی جس طرح یہ چیزیں تھک رہی ہیں اسی طرح وہ بھی تھکتا ہے بیچارہ، لیکن اسی کو ریسٹ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھے تھے۔ اسی کو ریسٹ دلانے کے لیے پیارے وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کی زبان نہیں ہے۔ یہ باقی جو اعضاء ہیں ہمارے، یہ جب تھکتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بازو سے زیادہ کام کریں تو آپ کو اندازہ یار یہ بازو تھوڑا سا درد کر رہا، آپ کام پھر آپ بند کر دیتے ہیں۔ آپ یہ چلتے ہیں آپ پیدل جب دوڑتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پٹھے درد کر رہے ہیں، ٹانگیں درد کر رہی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آرام کر لیتے ہیں۔ لیکن معدے کے بیچارے کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی زبان نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا رب کریم نے انتظام کیا، کیونکہ رب کریم جو ہے ہمارے پورے جسم کے خالق ہیں، تو اس کا انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اب ہم نے کون سا روزہ رکھنا شروع کر دیا؟ ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا پروٹھوں والا۔ اب پروٹھا ہضم ہوتا ہے 8 سے 10 گھنٹے بعد، تو لہٰذا جو ریسٹ اللہ رب العزت چاہتے تھے وہ ریسٹ اس بیچارے معدے کو نہیں ملتا۔ اب آج تو یہ شکایت نہیں کر سکتا، یہ قیامت والے دن ضرور شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، جس دن اس کو زبان ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، فروٹ جو ہے 30 منٹ میں ختم ہو جاتے تھے، اور ہمارے جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے رب کریم سے کہا تھا، اے رب کریم مجھے اور میری قوم کو، میرے ماننے والوں کو رب کریم پھلوں سے رزق دیجیے، اس سے رزق دیجیے پھلوں سے۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ بھی الحکیم رب کے دوست تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا رقب دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سجائی تھی، کیونکہ فروٹ کتنی دیر میں ہضم ہو رہے ہیں؟ 30 منٹ میں ہضم ہو رہے ہیں، یعنی کہ ادھر آپ نے فروٹ کھائے اور آدھے گھنٹے بعد آپ کا معدے کا کام ختم ہو گیا۔ اب جب معدے کا کام ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس معدے کو ریسٹ مل گیا، اور جب آپ نے تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو اس کو کتنی دیر کام کرنا پڑے گا؟ اس کو 8 سے 10 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کو بیچارے کو ریسٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جسم میں صحت کے مطابق 4 سے 5 لیٹر خون ہوتا ہے، تو جب معدے کا کام شروع ہوتا ہے، جب معدے میں خوراک جاتی ہے تو معدہ مطلب جو ہے میسیج بھیجتا ہے دماغ کو کہ میرے پاس کام آ گیا، میں نے کام کرنا ہے۔ اب لہٰذا مجھے کام کے لیے کیا چاہیے؟ انرجی چاہیے، اور انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ بلڈ سے ملتی ہے۔ تو ہمارے خون کا بیشتر حصہ جو ہے ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے، اور جب معدے میں چلا جاتا ہے تو ہمارے جسم کے ریسٹ حصے کے لیے خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تھکن محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہم کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں، ہمیں سیدھے طرح ہمارے سے 1 گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم معدے کو خالی نہیں رہنے دیتے۔ لہٰذا جن کی یاد کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی یاد کے لیے ہر دوسری رکعت کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ہمارے لیے مانگا تھا رب کریم سے اور پھل، ان کا استعمال ہماری زندگی میں کتنا ہے آپ کو اندازہ لگا۔ یہ ہماری ناکامی کی وجہ ہے، یہ ہمارے صحت کے مسائل ہیں۔ تو لہٰذا کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں جو جلد ہضم ہو جائیں، تاکہ آپ کے خون کا جو بیشتر حصہ ہے وہ آپ کی پوری جسم میں گردش کرے، نہ کہ وہ سارا دن معدے میں پڑا رہے، نہ کہ سارا دن وہ معدے میں پڑا رہے۔ میں 3-4 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فروٹ 30 منٹ میں ہضم ہو جاتے ہیں، یہ میں نے نیٹ سے اٹھایا، مطلب تحقیق سے ہی ہوتا ہے، مطلب ساری چیزیں۔ کچی سبزیاں جو ہیں 30 سے 40 منٹ میں ہضم ہو جاتی ہیں، ابلی ہوئی سبزیاں بھی تقریباً 50 منٹ تک ہضم ہو جاتی ہیں۔ جو سادہ روٹی ہے ہماری، جو چکی کے آٹے کی روٹی ہے، وہ تقریباً 30 سے 60 منٹ میں ہضم ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو فائن آٹے کی روٹی ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے لیتی ہے۔ حالانکہ 2 گھنٹے بھی انہوں نے صرف گمراہ کرنے کے لکھے ہیں، بیسیکلی وہ جا کے 4 گھنٹے بعد ہی ہضم ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نیٹ سے لیے ہیں میں نے چیزیں یہ ساری نا۔ اس کے بعد جو ہے باقی جو چیزیں ہیں، جو آلو چپس بڑے ہم شوق سے کھا رہے ہیں، وہ 4 سے 6 گھنٹے بعد ہضم ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم 2 کیلے کھا لیں تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں طاقت ملے۔ اور پھر یہ ہے کہ کیلا جو ہے یہ جنت کے پھلوں کے اندر ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جنتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دیں گے، اتنا قیمتی پھل ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ڈائٹ ہے، یہ یعنی کہ اگر آپ نے صبح ناشتے میں 2-3 کیلے لے لیے تو آپ سارا دن کچھ بھی نہ لیں تو آپ کی صحت پہ کوئی اثرات نہیں پڑیں گے۔ یہ ایسی بہترین چیز ہے۔ تو یہ چارٹ بھی انشاءاللہ آپ کو جاتے ہوئے یہ مل جائے گا چارٹ نا، تو آپ نے اس کے مطابق ایسی چیزیں کھانی ہیں جو جلد ہضم ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے ہماری پاکستان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم پاکستان کی معاش کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر پاکستانی قوم یہ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دے اور پاکستانی قوم شوربے والے سالن کے اوپر آ جائے تو کم از کم 1600 سے لے کے 2400 ارب روپے کی بچت پاکستان کو ہو سکتی ہے۔ کتنی بچت ہو سکتی ہے؟ 1600 سے لے کے 2400 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ اس سود سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اربوں روپے کی جو ہم میڈیسن کھا رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ ہونے میں 30 سے 40 دن لگتے ہیں۔ جو ہیبٹ ہماری اس وقت ہیں تلی ہوئی چیزیں کھانے کی، اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے اور رب کریم کی اس بات کو مان لیں گے اور سادہ خوراک کی طرف آ جائیں گے تو 30 دن ہمیں تھوڑی سی 40 دن دشواری ہوگی، اس کے بعد کوئی دشواری نہیں ہوگی۔